السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آج رات یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہو اور کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے، تو کیا آپ دل سے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ، میں نے پوری کوشش کی کہ میں تیرے قریب رہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل سے پوچھیے، کب آخری بار نماز میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے؟ کب آخری بار قرآن پڑھتے وقت دل کانپ اٹھا تھا؟ کب آخری بار آپ نے تنہائی میں صرف اللہ سے بات کی تھی؟ اگر ان سوالوں کا جواب یاد نہیں آ رہا، تو شاید پرابلم یہ نہیں کہ اللہ ہم سے دور ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ شیطان کبھی ایک ہی دن میں انسان کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہی ورکس سائلنٹلی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے ایک چھوٹی غلطی، پھر ایک اور پھر دھیرے دھیرے وہ غلطی عادت بن جاتی ہے، اور جب گناہ عادت بن جائے تو دل پر اثر ہونا کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، شیطان کے قدموں پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سوچئے، اللہ نے قدم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اسی لیے کیونکہ شیطان ہمیں ایک ہی جمپ میں نہیں گراتا، وہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور آج ہم انہی ڈیلی مسٹیکس کی بات کریں گے جو شاید ہم سب کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ پہلی غلطی، نماز کو ڈیلے کرنا۔ دوستو، نماز صرف ایک فرض نہیں، اٹس این اپوائنٹمنٹ وتھ اللہ۔ سوچئے، اگر کسی کمپنی کا CEO آپ کو میٹنگ کے لیے بلائے تو کیا آپ لیٹ ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ لیکن جب رب العالمین ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ اور، یہ ویڈیو دیکھ لوں، یہ گیم کمپلیٹ کر لوں، یہ کام ختم کر لوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اذان ختم، وقت گزر گیا اور دل کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ جب گناہ پر دل بے چین ہونا بند ہو جائے، نماز صرف بدن کی موومنٹ نہیں، یہ اللہ سے کنیکشن ہے۔ جب کنیکشن ویک ہوتا ہے تو روح بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ دوسری غلطی، قرآن سے دوری۔ آج ہم روز موبائل انلاک کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ روز قرآن کھولتے ہیں؟ اسکرین ٹائم 5 گھنٹے، لیکن قرآن ٹائم صرف 5 منٹ، اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں میرا دل بے چین رہتا ہے، لائف میں برکت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کلام ہی اگر زندگی سے نکل جائے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، اٹس Allah's میسج ٹو یو۔ ہر آیت آپ سے بات کرتی ہے، ہر لفظ دل کو زندہ کرتا ہے۔ تیسری غلطی، غیبت کو نارمل سمجھنا۔ کبھی آفس میں، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی فیملی فنکشن میں ہم کہتے ہیں میں تو صرف سچ بول رہا ہوں، لیکن ہر سچ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات کریں جو اسے بری لگے تو اسلام اسے غیبت کہتا ہے۔ سوچئے، ہم دوسروں کی عزت کو لفظوں سے زخمی کر دیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ میری مشکلیں دور کر دے۔ مسلم کی زبان اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ جو زبان اللہ کا ذکر کرے، وہی زبان لوگوں کی عزت بھی بچائے۔ چوتھی غلطی، غصہ کنٹرول نہ کرنا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ میرا نیچر ہے، لیکن میں غصے والا ہوں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ کبھی نہ آئے، اسلام یہ سکھاتا ہے ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر۔ 1 منٹ کا غصہ کبھی ماں باپ کا دل توڑ دیتا ہے، کبھی دوست کھو دیتا ہے، کبھی پورا گھر برباد کر دیتا ہے۔ اسٹرانگ وہ نہیں جو کسی کو ہرا دے، اسٹرانگ وہ ہے جو اپنے غصے کو اللہ کے لیے روک لے۔ اور یقین مانیے، جس دن آپ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ گئے، اس دن آپ اپنے نفس پر جیتنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو شاید آپ بھی اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، اللہ ہم سے دور نہیں ہوتا، ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو اکثر ہم روز کرتے ہیں۔ 5ویں غلطی، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، ہم موبائل اٹھاتے ہیں، لیکن کتنی بار دل سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم سانس لے رہے ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، کھانا مل رہا ہے، فیملی ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔
لیکن انسان کی فطرت ہے جو چیز مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ ہم اس چیز کا غم زیادہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ امیجن کیجئے اگر اللہ آج صرف وہی نعمتیں واپس دے جو کل آپ نے ان کا شکر ادا کیا تھا، تو ہمارے پاس کتنا کچھ بچے گا۔ اس لیے ہر دن الحمدللہ کو صرف لفظ نہیں، اپنی لائف اسٹائل بنا لیجئے۔ چھٹی غلطی، ریا یعنی شوئنگ آف۔ کبھی کبھی ہم کوئی اچھا کام اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے کرتے ہیں۔ نماز بھی اس لیے، صدقہ بھی اس لیے، اسلامک پوسٹ بھی اس لیے کہ لوگ کہیں ماشاء اللہ کتنا دیندار انسان ہے، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ پیپل سی یور ایکشنز، اللہ سیز یور انٹینشنز۔ اخلاص کے بغیر چھوٹا عمل بھی اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔ ہر روز اپنے دل سے پوچھئے، یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے لیے؟ 7ویں غلطی، حرام انٹرٹینمنٹ اور ٹائم ویسٹ۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ اینڈلیس اسکرولنگ۔ بس 5 منٹ کے لیے فون اٹھایا اور پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ کبھی ریلز، کبھی شارٹس، کبھی ایسی ویڈیوز جو نہ دنیا کا فائدہ دیتی ہیں نہ آخرت کا۔ پھر جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ سچ تو یہ ہے ٹائم نہیں تھا، یہ پرائیورٹیز بدل گئی تھی۔ ہر منٹ جو گزر رہا ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ کم کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کی حفاظت کیجیے۔ 8ویں غلطی، توبہ میں دیر کرنا۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ نہیں کہ وہ آپ سے گناہ کروا دیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کہے ابھی تو عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن دوستو، کیا ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی کتنی باقی ہے؟ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے بندوں کو پکارتا ہے، جو سچے دل سے لوٹ آئے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آج اسی وقت دل سے کہیے، یا اللہ جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما اور مجھے اپنا قریب بنا لیں۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے اگر آج اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں پھر تم مجھ سے دور کیوں ہو گئے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ سوشل میڈیا، یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے، نو میٹر ہاؤ فار یو ہیو گون، Allah's mercy is always greater۔ اگر آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ اپنی رحمت سے آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ آج کا دن، آج کی نماز، آج کی توبہ شاید آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ٹچ کیا ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ واتوب الیہ، اور ایک پرومس کیجیے، آج سے میں کم از کم ایک بری عادت چھوڑنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو اپنے پیرنٹس، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور اللہ اس ہدایت کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب رکھے، ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کرے، اور ہمیں ہر اس غلطی سے بچائے جو ہمیں اس سے دور کرتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔